मूछें थी, सारा कुछ ही था, बल्कि पग भी सर पे पहनी हुई थी, लेकिन उन्होंने मेरी टोटल तलाशी ली है। ये दूसरी बार ना मैं फिर जून में गया इधर, क्योंकि इस वक्त इस बार प्रोग्राम ही आर्मी का था। हम बुरहान इंटरचेंज से नीचे उतरे, वहाँ आर्मी की गाड़ी खड़ी थी, वो आगे लग गई, हम पीछे चले गए। वही जगह जब आई ना पहाड़ी, तो हमारे आगे जो आर्मी की गाड़ी थी वो वहाँ खड़े अफसर को कहता है कि हज़रत फुलां के मेहमान हैं। अब कैमरा लगा हुआ, मैं फुलां का नाम नहीं लूँगा, हज़रत फुलां के मेहमान हैं। वो सारा प्रोटोकॉल बदल गया। आईडी कार्ड नहीं वेख्या, तलाशी नहीं लई, डिग्गी नहीं वेखी, थैलू गड्डी नहीं वेखी, चिट भी नहीं दी है। तो मैंने वहाँ बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा मौलवी सुलेमान जे एक बंदे का नाम इन्ना काम करता है तो फिर उन्होंने की करता है। अगर एक बंदे का नाम इतना काम करता है कि सारा सिस्टम ही बदल जाए तो कुर्बान जाऊँ, फिर उनका नाम मुबारक क्या करता होगा। लेकिन पुत्र को यकीन से ले भी तो सही ना, अब लेते भी यकीनी से, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा जी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस मिट्टी के अंबार में क्या रखा है, बस नूरे मोहम्मद ने सजा रखा है। ये सब उनकी बरकतें, इसलिए सारे यही परेशान हैं। पंजाबी जी सीधी सीधी गल कर लेने, असी सारे परेशान हैं। जिसके पास है वो भी, जिसके पास नहीं है वो भी। मतलब जिसकी औलाद नहीं ना वो भी परेशान है, तो जिसकी है वो कौन सा खुश है, वो भी परेशान है, क्योंकि औलाद बात ही नहीं मानती। बात मैंने गलत तो नहीं की? जिसकी नहीं है वो भी परेशान है, जिसकी है वो भी परेशान है, औलाद बात ही नहीं मानती है। जिसके पास घर नहीं है वो भी परेशान है, जिसके पास है वो भी परेशान है। इन परेशानियों को हमने खुद ही पाल रखा है। इसका एक ही हल है, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ते रहा करो, पढ़ते रहा करो, पढ़ते रहा, फिर बरकतें देखो जी, फिर करम देखो हज़रत, फिर फजल देखो जी। क्योंकि हज़रत जी हमने पता क्या समझा था, हमने समझा था शायद नौकरी मिल जाएगी तो सुकून आ जाएगा, नहीं आया। फिर हमने समझा था शायद शादी कर लेंगे तो सुकून आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। हमने समझा था शायद बच्चे हो जाएंगे फिर सुकून आ जाएगा, फिर भी नहीं मिला। हमने समझा था शायद गाड़ी खरीद लेंगे फिर सुकून आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। हमने समझा था शायद कलाई पे को महंगी सी घड़ी बांध लेंगे तो फिर सुकून आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। हमने समझा था शायद को ब्रांड के कपड़े पहनेंगे तो सुकून आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। क्योंकि सुकून इनमें से किसी चीज़ में भी नहीं। सुकून अगर है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद में है। ये सब कुछ है लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद नहीं है, इसलिए हम बेसुकून हैं सारे। अगर आप सुकून चाहते हैं ना, और मैं हज़रत जी अल्लामा साहब उस दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अब मुझे नहीं पता उसकी क्या तहकीक थी, लेकिन उसने लिखा जी इस वक्त पाकिस्तान की 40% आबादी सुकून की गोलियाँ खाती है, डिप्रेशन का शिकार हैं लोग, और ये डिप्रेशन हमने खुद ही पाला है। नहीं, दुरूद शरीफ हज़रत, अल्लाह का ज़िक्र, कुरान पाक की तिलावत है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हज़रत आपके मुजाहिदों की इब्तदा क्या थी? सुनो जी, आप फरमाते मैंने लगातार 14 साल हर रात एक टांग पे खड़े होकर कुरान पाक पढ़ा है। हज़रत एक साल में कितने कुरान पढ़े? 365 कुरान शरीफ। तू बता तू कितने पढ़े हैं? तू एक भी नहीं पढ़ा, कोई तूने एक भी नहीं पढ़ा है। बल्कि पढ़ना तो दूर जी, खोले ज़माने हो गए, पढ़ना तो दूर, कुरान पाक खोले ज़माने हो गए। इसलिए बहरहाल आज आमद पाक की रात है, मैं चलो नहीं इस तरह के दुखी मौजू छेड़ूंगा, लेकिन दुख बड़ा है यार, दुख बड़ा है। हमने कुरान छोड़ दिया है, हमने ज़िक्र छोड़ दिया। और चलो जी मैं आपके ना मुआशरे का फ़र्द हूँ, यहाँ तो जो है ना कौम सारा कुछ ही छड़ बैठी है, नहीं है वो फेसबुक है जी हर 5 मिनट के बाद चेक हो रही है। यहाँ तो होना भी कौम छोड़ ही चुकी है सारा कुछ। चलो जी हम भी दिल को तसलियाँ दे लें, और यार लोग हो इस तरह के गए, क्या कर यार, फेसबुक हर 5 मिनट के बाद चेक हो रही है, व्हाट्सएप थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक हो रहा है, इंस्टाग्राम थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक हो रहा है, फिर कुरान हम क्यों नहीं चेक कर रहे जी? अल्लाह मुझे फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का कोई पता नहीं, लेकिन कुरान के लिए किसी ने कहा था, ए कुरान नूरानी शीशा ते हक दा राह वखावे। इस फेसबुक ने तुझे कुछ नहीं देना, तू को तस्वीर अपलोड कर, तुझे सारा लाहौर लायक दे दे, तू फिर वही का वही है। तुझे सारा पाकिस्तान लायक दे दे, तू फिर वही का वही है, कुछ भी नहीं बदलना है। लेकिन ए कुरान नूरानी शीशा हक दा राह वखावे, जो ऐसा पढ़ के अमल कमावे सीधा ही जन्नत जावे है।
ہاں میں چلو باقی تو بات صرف آپ قرآن پاک پکڑ لینا اپنے ہاتھ میں، اس کا بھی ثواب، دیکھنے کا بھی ثواب، اور میں کہتا ہوں سارا نہیں، صرف تو سورہ اخلاص ہی پڑھ لے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پتہ کیا ہوگا؟ محبوب علیہ السلام فرماتے تجھے 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب دیں گے۔ اس لیے پتر قرآن پاک کھولو یار، جن منڈے بیٹھے دے کھولو، اوتھے عملاں دے ہونے جے نفیڑے، کسے نہیں تیری ذات وچ، میں باٹا میں جاٹا میں مہراں میں راہیاں میں جناب گوندل ہاں، انہاں کہنا سانو کی دسن دے، سانو صرف اج دس ساڈے سونے دا ایویں کہ نہیں ہے، سانو نا گوندل شوندل وٹ چھڑ دس، کہانیاں اتنے مک گئیاں، میں نون لیگ دا میں پیپل پارٹی دا میں پی ٹی آئی دا، انہیں کہنا سارے لمحہ پائے نہیں، تینوں پائی انہاں نال ہی، سانو نہ دس ہے کچھ، سانو صرف اے دس ساڈے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے، اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے پتر، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے، اج عمل کرو پتر، 5 وقت کی نماز پڑھو ہے، یہ دیکھو نا، یہ آپ نے یہ سجایا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے سجایا ہے، اللہ آپ کو اگلے سال اس سے بھی بڑھ کر کرنے کی توفیق دے، لیکن پتہ ہے پتر یہ آپ کی خوشی ہے، جو آپ نے سجایا نا، یہ آپ کی خوشی ہے، آپ اپنے نبی علیہ السلام کی آمد پاک کی خوشی کو اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہو، یہ آپ کی خوشی ہے، لیکن ان کی خوشی پتہ کیا ہے؟ اے والی لڑیاں بھی لاؤ، یہ تہاڈی خوشی ہے، یہ انہاں دا آرڈر ہے، یہ آپ کی خوشی ہے، یہ ان کا آرڈر ہے، جیسے آپ نے باہر لڑیاں لگائی ہیں نا، وہ کہتے ہیں اینڈیاں لڑیاں اندر بھی لاؤ، باہروں باری پھیر نہ کڑیے تے ہوں جندر دا کوڑا، باہروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا، ٹھیک ہے جی، 5 وقت کی پتر سارے بچے نماز پڑھو ہے، قرآن شریف، یا پھر یار اینی وفا تے کر چھڑو، جی قرآن ہی نہ کھولنا پھر سارے تو قسم کھا کے اٹھی ہے، پھر فیس بک بھی نہیں کھولنی ہے، اور کچھ تو وفا کرے نا یار، یہ تو نہ ہوا پتر فیس بک بار بار، قرآن کبھی بھی نہیں، اور کچھ تو وفا کرو نا یار، کچھ تو کریے نا یار، کم از کم کوئی جواب دینے والے تو ہوں، کل اللہ معافی دے یہ وقت نہ ہے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور کم از کم وہاں یہ کہنے والے تو بنے، جب قرآن نہیں کھولیا تو کھولی پھر فیس بک بھی کوئی نہیں، جب قرآن نہیں کھولیا تو چیک میں کدی واٹس ایپ بھی نہیں کیتا، جب کدی قرآن نہیں کھولیا تو کھولیا میں انسٹاگرام بھی کوئی نہیں سیا، لیکن انسٹاگرام کھل رہا ہے، واٹس ایپ کھل رہا ہے، فیس بک کھل رہی ہے، یوٹیوب کھل رہی ہے، نہیں کھل رہا تو قرآن نہیں کھل رہا، نہیں کھول رہا تو قرآن۔ اب آپ کہیں گے صاحب میلاد دے تو ہی کڑے موضوع چھیڑ بیٹھے ہو، اور بھائی یہی موضوع ہے اصل، تو اپنے نبی کا میلاد منا رہا ہے نا، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کا تذکرہ کر رہے تھے، لکھا سیدہ کائنات ساری رات نوافل ادا فرمایا کرتی، اللہ تو ہونا چاہیے نا جی، یہ پیران دا منڈا ہے تے یہ معافی مل جانی، انہوں پیران دا منڈا ہے، یہ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میں جب وضو کرنے گیا تو میں نے دیکھا میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں، میں بس جاتے جاتے ہے بڑا اوکھا کام سن 2021 میں اس پہ کھڑے ہونا، لیکن میں بیٹیوں سے کہوں گا بیٹیوں یہی راستہ ہے، ہم نے کسی ایکٹر کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے جب بھی چلنا ہے سیدہ کائنات کے پیچھے چلنا ہے ہم نے۔ اللہ حضرت جی ہم تو کام پہ چلے جاتے ہیں نا، یہ مارننگ شو جنہوں نے 10 طلاقاں ہوئی ہیں وہ بہ گھر گھر وسان کے طریقے دس دیا ہوئی ہیں، یہ اس قوم کا المیاں دیکھو، اس قوم کو گھر بسانے کے طریقے کون بتا رہی ہیں جن کو خود 10 طلاقیں ہو چکی ہیں حضرت جی، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو گھر بسانے کے طریقے، یہ اصل میں ان کو گھر بسانے کے نہیں، ان کو گھر تباہ کرنے کے طریقے بتا رہی ہیں، ہم نے نہیں دیکھنا ان کو، ہم نے جب بھی دیکھنا ہے سیدہ عائشہ کو دیکھنا ہے، میں نے سن رہی ہیں اوکھا کام ہے بڑا، لیکن یہی جہاد ہے، یہی مزہ ہے اس دور میں، مجھے پتہ ہے اس دور میں داڑھی رکھنا بڑا اوکھا کام ہے، لیکن ہم نے پھر بھی رکھی ہوئی ہے، اور میں آپ سب نوجوانوں سے کہوں گا پتر اینو رکھو ہے، سانو بڈھی چاہیے نہیں جڑی داڑھی لوا کے لبے ہے، اور وجہ تو نہیں نہ ہے، آپس ہی چلو بیٹھے دی ہیں، اور تو نہیں نہ کوئی وجہ ہے، جو کو ہو رہا ہے تو دس ہیں پتر دلیری کر کے رکھو، ایک بڈھی کے لیے نہ داڑھی اترواؤ،
کچھ تو مول ڈالو باتوں کا حضرت. کتنے تیری بڈھی دے کتنے محبوب خدا جی کرن کی لگائے حضرت. میں جی خود بیٹیوں والا ہوں, اسپیکر لگا ہوا ہے. اللہ یہ تم اسپیکر نہ کبھی لگاؤ, یہ کیمرہ تو میں بڑی باتیں اور بھی آپ کو سناؤں, لیکن کیمرے سے بڑا ڈر لگتا ہے حضرت. کیا میں بیٹیوں والا ہوں, میں بہنوں والا ہوں جی. میں کسی کی تضحیق نہیں کرنے لگا, لیکن میں تینوں سچ دسن لگا جنہوں سونا لگن لی تو نہیں نہ رکھن ڈیا, صرف 3 دن منہ نہ دھوئے تو ہی انہوں نہ ویکھے, جی مہینے چ ایک باری فیشل نہ کرائے تو ہی نہ انہوں ویکھے, جی کریم نہ لائے ہاں پتر چہرے بگڑ جائیں تو ہی نہ انہوں ویکھے ہیں. لیکن جن کے لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں نا کہ رکھ لے, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ زنان مصر کے لیے جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی, اور قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, اور انگلیاں کاٹ کے انہوں نے کوئی شور نہیں ڈالا کہ ہائے ہائے انگلیاں کٹ گئیں. وَقَالَ نِسْوَةٌ, قرآن وہ عورتیں تھیں, انہوں نے تانا دیا زلیخا, وہ زلیخا تو کیا کر رہی ہے, عزیز مصر کی بیوی ہو کے غلام کے پیاشق ہو گئی ہے, کیونکہ قرآن میں ہے قَدْ شَغَفَهَا حَبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ کہتی ہیں عزیز مصر کی بیوی ہو کے ایک غلام پہ عاشق ہو گئی. اس نے کہا تم نے ابھی حسن یوسف کو دیکھا ہی نہیں ہے, دکھاؤں گی تمہیں بھی, لیکن شرط یہ ہے کل ایک محفل ہوگی, تمہارے ہاتھوں میں ایک سیب دیا جائے گا, تم نے سیب پہ چھری رکھ لینی ہے. شرط یہ ہے اس محفل کی, سیب تم نے تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف آ جائیں اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیں. لکھا ہے حضرت یوسف تشریف لائے, ان کے ہاتھوں میں سیب تھے جس میں انہوں نے چھڑیاں رکھی تھی. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رخ سے پردہ اٹھایا نا تو ہوا کیا, قرآن کہتا ہے سیب تو نہیں کاٹے, وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, انہوں نے انگلیاں کاٹ دی حضرت. یہ حسن یوسف کا عالم تھا حضرت. کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو آپ کے رخساروں کی جو چمک تھی وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی حضرت. یہ حسن یوسف کا عالم تھا حضرت. اور انگلیاں کاٹ کے قرآن کیا کہتا ہے, وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, وہ کہتی ہے اللہ کی قسم یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم, ارے یہ تو کوئی بڑا عزت والا فرشتہ ہے. پھر وہاں سیدہ عائشہ بولی, ہماری اماں جان بولی, امت کی ماں بولی, آپ فرماتی ہے وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی, میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. اللہ دیوان نے لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک, تاجدار ختم نبوت, حق چاہے زندہ للہ الحمد. ٹھیک ہے جی. فرمایا اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. اسی لیے تو پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں. اتھے ویکھ کے وڈیاں بھی تو انگلاں, ایتھے بغیر ویکھے ہی علم الدین نے سر دے چھڑیا, ایتھے بغیر ویکھے ممتاز قادری نے سر دے چھڑیا, ایتھے بغیر ویکھے عامر چیمہ نے سر دے چھڑیا. ہاں یہ ہے جی, وہاں دیکھ کے انگلیاں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, لیکن ایتھے بغیر ویکھیں سر. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں کرتے ہیں. اللہ بیٹا آپ کا یہ قبول کرے, لیکن یہ سوکھا کام ہے, اے اوکھا ہے پتر, اے رکھو پتر سونی کر کے رکھو. یہ میں نے کہا نا کیمرے سے ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں کلپ کاٹ کے چڑھا دیا جائے. جی مصباحی صاحب تو دیوبندی نکلے, انہوں نے 12 ربیع الاول کی جھنڈیوں کی مخالفت کر دی. یہ لیکن پتر یہ آپ کی خوشی ہے, یہ ان کا آرڈر ہے, آپ کی خوشی ہے, ان کا آرڈر کوئی نہیں ہے. اچھا چلو میں ایک اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں, یہ لڑیاں کہاں سے آئی ہیں بھلا؟ چائنا سے. بھائی یہ پھر کیا ہوا, چائنا دیاں لگ جان تے مدینے والیاں لت جان, مزہ تو نہ ہوا جی. یہ تو پھر آپ اپنی مرضی کر رہے ہو. اللہ اس دور میں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, آپ نے میری بات کو دوسری طرف نہیں لے کے جانا, لیکن مزہ یہ ہے, مزہ اوکھا کام جی 2021
یہ پتر یہ وہ جنگ ہے، آپ کو روز مرنا پڑے گا، آپ کو لوگوں کی زبانوں کی گولیاں کھانی پڑیں گی،